کیسے دیکھ رہے ہیں کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہائی لیول جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں یو ایس کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اندرونی کہانی کیا ہے اس ملاقات کی، کن امور پر مزید زیر بحث آئے؟ دیکھیں دو تین چیزیں آمنہ بہت اہم ہے اس دورے کے حوالے سے۔ پہلی تو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2021 کے بعد جب سے افغانستان سے امریکی چلے گئے ہیں، پاکستان اور امریکہ کا آمنہ تعاون صرف کاؤنٹر ٹیررزم سے آگے نہیں گیا باوجود کوششوں کے۔ تو یہ ملاقات جس انداز میں ہوئی ہے، دیکھیں یہ تین جو آئے ہیں اپنا کانگریس مین، ان میں آپ دیکھ لیں دو ڈیموکریٹس ہیں، ایک ریپبلکن ہے، اور یہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کا بہت بڑا رول ہے امریکہ میں۔ تو جس انداز سے ان کا یہاں آنا ہوا، پھر آرمی چیف سے عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، مجھے کوئی اطلاعات اس حوالے سے دو تین بڑی اہم چیزیں ملی ہیں۔ دیکھیں آمنہ یہ سارا کا سارا اس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نظریں افغانستان پہ ہیں، ساری دنیا کا محور بلوچستان بنا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب جب سے چائنا کا یہاں پہ انفلوئنس کے BRI اور CPEC شروع ہوا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا بلوچستان کو جس انداز سے وہاں پہ جو مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، تو گلوبل پاور کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ملٹیپلسٹی آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس دورے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا، اور جس انداز سے ان کو ایک بڑی لمبی بریفنگ دی گئی، اور جس میں آرمی چیف اور باقی لوگ بھی تھے، اور سلائیڈز کی مدد سے اور والوں سے بھی ڈومیسٹکلی میں آپ کو بتاؤں تو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہا گیا ان کو کہ جی آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک بلاک کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ پاکستان کسی ایک چائنیز بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بہت زیادہ چائنا کو لیوریج دے رہے ہیں کہ گوادر چلے جائیں، یہ کر لیں۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آفیشلی جنرل عاصم نے کہا آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ آپ جو مائنز اینڈ منرل کی کانفرنس ہوئی ہے، آپ کے لوگ بھی آئے ہیں، باقاعدہ آپ آ جائیں۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہے نا اس کے حوالے سے بھی ان کو کہا گیا، اور کہا گیا کہ جی آپ کو بھرپور سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ریپیٹریشن آف پروفٹ، اور آپ کا جو ڈیویڈنڈ بنتا ہے امریکی کمپنیوں کے ساتھ اگر معاہدے ہوتے ہیں 50% پہ ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، ادھر سے کاپر نکالیں، گولڈ نکالیں، آپ لے جائیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا معاہدے کی صورت میں۔ اس پہ بڑا انٹرسٹ انہوں نے شو کیا۔ ان کو یہ لگا کہ جی جس طرح پہلے لگ رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے نا امریکہ کو سنگل آؤٹ کر کے صرف چائنا کا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو ایران کو بھی کہتے ہیں آ جائیں، چاہ بار جو ہے نا وہ اس کو بجائے اس کے کہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں، مل کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں جو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان اپنا ان پہ بھروسہ کرتا ہے وسائل پہ، اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایکسپلوریشن نہیں ان کی ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں پیسہ انوالو ہے، ٹیکنالوجی انوالو ہے۔ تو امریکی آ جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے آمنہ جو میری خبر ہے بھرپور اس بارے میں جس کو کہتے ہیں اظہار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ پہلا کام یہ ہوگا وہاں پہ جا کے جو پرٹیکولر کمپنیز ہیں ان سے میٹنگ کر کے ان کو پاکستان بھیجنے کی تیاری کی جائے گی کہ آئیں، اور یہ خود بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ اب یہ تو ہارڈ فیکٹس سامنے آ گئے ہیں، پوری دنیا کی نیشنل انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بلین آف ڈالر کے اس طرح کے ریزروز ہیں معدنیات کے۔ تو انہوں نے انٹرسٹ ہو گیا زیادہ، ان کو یہ تھا کہ جی یہ چائنیز انفلوئنس اس ریجن میں بڑھ رہا ہے، تو پاکستان نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے ساتھ اقتصادی استحکام بھی لے کے آنا پاکستان میں، اور ہمیں ضرورت ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اور ان باتوں کی کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کروائیں۔ انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، اس میں ہم آگے آئیں گے، اور خاص طور پہ مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بھرپور رول پلے امریکہ کرے گا۔ پھر پاکستان نے ان کو کہا کہ جی IT سیکٹر ہندوستان کے بعد پاکستان کے پاس بہت بڑی ایکسپرٹیز ہے، آپ ادھر آئیں، ہمارے لوگ جو ہے نا آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں، آپ کی کمپنیوں کو۔ فوڈ سیکورٹی اور زراعت کے حوالے سے بڑی بھرپور بات ہوئی۔ انٹرنلی آمنہ جو بات ہوئی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، جی ان کو بتایا گیا کہ جی 9 مئی کو اور یہ آپ کا 26 نومبر کو کیا 26 نومبر جی، اور وہ بڑے حیران ہوئے جب پورے ثبوتوں کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آمنہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمیں آپ پاکستان میں سن رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کے خلاف جو ہے نا ایک قرارداد موو کی گئی وہاں پہ، انہوں نے کہا یہ انٹرسٹ گروپ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، ایسی کوئی چیز نہیں، نتھنگ ڈوئنگ ہے کہ کوئی دور تک اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کے خلاف یا کوئی ایسی چیز شارٹلی یہ بتائیے گا آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ کیونکہ انگیجمنٹس تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں، MOUs بھی سائن ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹمنٹ کرنے کی بات آتی ہے ہم اس کو ایکشن ہوتے ہوئے یا امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے بڑا کم ہی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ رہی ہے، شارٹلی اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا۔ آپ کا اچھا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اب دلوں میں ایک قدورت کہہ لیں یا شک و شبہ کی بات تھی کہ جی چائنیز بڑے قریب آ گئے ہیں، پاکستان ان کی طرف جھکاؤ لے کے چلا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد ان کا انٹرسٹ مغرب کا بہت زیادہ ہو گیا، اور معذرت کے ساتھ ڈی اسٹیبلائز کرنا بلوچستان کو یہ ایک چیز بن گئی تھی۔
अब पाकिस्तान को इसका ये फ़ायदा होगा कि वो कहेंगे जी आप आएँ, आप बाकायदा स्टेक होल्डर बने, अमरीकी बने, बरतानिया वाले बने, और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, आप भी हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए वो तैयार होंगे। उनको लगता है कि नहीं, अमेरिका का इंटरेस्ट भी रीजन में पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर सकता है। और जो पाकिस्तान चाह रहा है कि जी सारी दुनिया में आप जा रहे हैं माइंस एंड मिनरल के हवाले से, पाकिस्तान के रिजर्व इतने ज़्यादा हैं, सारी दुनिया कहती है, तो आप आ जाएँ अपनी एक्सपर्टीज लेके, तो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी। हमारे लिए आने वाले दिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाकई यहाँ पर हम होते हुए देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।